ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا۔ صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نو، یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوڑ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک تھی۔ زیادہ تر روایات کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ حسین زمین، زرخیز فصلیں، طاقتور جسم، لمبے اونچے پہاڑوں جیسی قوت، یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں۔ بس تصویر سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ یا ہماری معبود، ہماری مشکل آسان کر دائی۔ قرآن بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا اپنے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز مت چھوڑو۔ یہ پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ میرا والا اچھا ہے، بکواس بند کر، میرا والا سب سے اچھا ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایات میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن عنق۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف کچھ قدیم روایات میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لمبے قد کا، بے حد طاقتور تھا، اتنا کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دیتا۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور وہ قوم کے تکبر کی مثال بن گیا تھا۔ یہ روایت دراصل ایک سبق تھی کہ جب قوم تکبر میں آتی ہے تو ان میں اوج بن عنق جیسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ وہ کہتے تھے، میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ چکا ہے۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، چادریں لپیٹ لیتے، اور سختی سے کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ کبھی کچھ چہروں پر نرمی آتی، مگر پھر سردار آتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، چھوڑ اس کو، یہ تو فیک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، پورے 950 سال، دن میں بھی، رات میں بھی، چپکے بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، اللہ تم پر بارشیں برسے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، بخت اگا دے گا، اور تمہاری طاقت بڑھ جائے گی۔ مگر جواب مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم یقین بن گیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے اللہ، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فجر کافر اولاد پیدا کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار گزرتے ہنستے ہوئے کہتے ہیں، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل، ہر تختہ ان کی تباہی کی بنیاد تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اوج بن عنق کبھی کبھی ان کے پاس آتا تھا۔
اپنے لمبے قد کی وجہ سے وہ ایسے کاموں میں مدد کر دیتا تھا جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ باتیں صرف روایات میں ملتی ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود نہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل پر جانور تھے، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے، ہلکا سامان اور نگرانی کا حصہ تھا۔ قرآن مجید میں ایک اہم نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب تندور ابلنے لگے تو ہر جانور کی نر اور مادہ جوڑی کو کشتی میں سوار کر لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جانور نوح علیہ السلام کو ڈھونڈ کر نہیں لائے گئے، بلکہ اللہ کے حکم سے جوڑیاں خود چل کر آئیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا اور ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ قوم کے سردار ہنستے ہوئے کہتے تھے، دیکھو نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا کیا؟ قرآن کے مطابق وہی پرانا تندور جس میں روٹی پکائی جاتی تھی، اس میں سے اچانک پانی ابلنے لگا۔ اسی لمحے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ چکا ہے۔ انہوں نے ایمان والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اوپر اور نیچے کا پانی آپس میں مل گیا، جیسا کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار اپنی قوم کی طرف دیکھا۔ ان کی بیوی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے لوگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ مگر اس نے منہ پھیر لیا اور کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس کشتی میں موجود تھے۔ ان کی بیٹیاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو چکی تھیں۔ لوگ چیخ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے، سب کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر پانی ہر طرف سے آ رہا تھا۔ کچھ لوگ کشتی کی طرف دوڑے، نوح ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ مگر دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ پانی پہاڑ جیسی لہروں میں بدل گیا۔ انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اسے آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی وقت ایک زبردست لہر دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ طوفان جاری رہا۔ دن اور رات کا فرق مٹ گیا۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑوں کی صرف چوٹیاں نظر آ رہی تھیں اور صرف کشتی ہی تیر رہی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا اور زمین ظاہر ہو گئی۔ کشتی جبل جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر سجنے میں گر گئے۔ ان کے ارد گرد ان کے بیٹے سام، حام اور یافس، ان کی بیٹیاں، ان کے شوہر اور چند مومن لوگ تھے۔ بس یہی لوگ بچے اور یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ قوم نوح یہ سمجھتی تھی کہ طاقت اور مال انہیں بچا لے گا، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو نہ مال کام آیا نہ معبودان باطل۔ اس وقت کشتی نجات کا ذریعہ بنی تھی، اور آج ہماری نجات توحید، نماز، توبہ، قرآن اور سنت میں ہے۔ کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔